شرح الصدور کی قسط نمبر 22 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے قبر کے ہر ایک کو دبانے کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر تک پہنچے تو آپ اس کی ایک جانب بیٹھ گئے اور قبر میں بار بار دیکھنے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اور کافر کے لیے یہ دوزخ کی آگ سے بھر جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر ہر ایک کو دباتی ہے، اگر کوئی اس سے نجات پانے والا ہوا تو سعد بن معاذ اس سے ضرور نجات پائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک تسبیح کی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تسبیح کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ تسبیح کی برکت سے خدائے رحمان عز و جل نے اسے کشادہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے، اور انہیں قبر نے ایک بار دبایا پھر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش نے جنبش کی، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے ہیں، پہلے قبر نے انہیں دبایا پھر چھوڑ دیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عرش ان کی روح کی آمد پر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں داخل ہو کر کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب باہر تشریف لائے تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز نے روکا؟ ارشاد فرمایا، سعد کو قبر نے دبایا تھا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اسے کشادہ فرما دے۔ حضرت امیہ بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے پوچھا، تمہیں قبر کے اس زمانے کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ کبھی کبھار پیشاب سے طہارت میں بے توجہی برتتے تھے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ پھر اسے کشادہ کر دیا گیا، یہ دلیل ہے کہ ان کی بے توجہی کا بدلہ مل گیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی انہیں قبر میں عذاب ہوتا رہے۔ اس کا قائل وہی ہوگا جو ان کے فضل کردار اور صحابیت میں شک کرے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عرش الہی جس کے لیے جنبش کرے، معزز فرشتے اس کی روح کو خوش آمدید کہیں اور آپ کے اپنے ملنے والے دوسرے فرشتوں کو خوشخبری دیں، تو اس کی قبر کشادہ ہونے کے بعد بھلا اسے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ افسوس، یہ گمان تو وہی رکھے گا جس کی عقل پر جہالت کے پردے ہوں گے اور وہ ان کی عظمت و شان سے غافل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنازہ میں شریک ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ بہت غمگین ہیں، آپ قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے آسمان کو دیکھتے رہے، پھر قبر میں اتر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا غم زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو ہم نے آپ کو خوش اور مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قبر کی تنگی اور تکلیف اور زینب کی کمزوری کو یاد کر کے غمگین ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اللہ عز و جل سے زینب پر نرمی کی دعا کی تو وہ قبول ہوئی، لیکن قبر نے اسے ایک بار ضرور دبایا، جس سے انسانوں اور جنوں کے سوا مشرق و مغرب کی ہر شے نے سنا۔
حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بچہ دفن کیا گیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک بچے یا بچی کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا دیا تو قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی کمزوری اور قبر کا دبانا یاد آ گیا تھا، چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی تو اس نے قبر کو کشادہ فرما دیا اور بخدا قبر نے اسے ایسا دبایا ہے جس کی آواز مشرق و مغرب کے مابین مخلوق نے سنی ہے۔ حضرت ابن ابو ملائکہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قبر کے دبانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ بچ سکے جن کا ایک رومال دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کو قبر میں اس طرح دبایا گیا ہے کہ وہ بال کی مثل ہو گئے، پس میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اس تکلیف کو ان سے دور فرما دے تو وہ دور ہو گئی، اور یہ دبانا اس وجہ سے تھا کہ وہ بعض اوقات پیشاب سے نہ بچتے تھے۔ حضرت سعید مقبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا تو ارشاد فرمایا اگر قبر کے پھینچنے سے کوئی بچتا تو سعد ضرور بچ جاتے، لیکن قبر نے انہیں بھی ایک بار ایسا دبایا ہے کہ پسلیاں ادھر ادھر ہو گئیں اور یہ پیشاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے سخت حدیث ہم نے سنی وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر کے معاملے کے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم غانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا کہ وہاں سے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی۔ میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمانے لگی اس بچے پر شفقت کے سبب روتی ہوں کہ اسے قبر دبائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بنت اسد کے سوا قبر کے دبانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہزادے قاسم بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا بلکہ ابراہیم بھی نہیں، حالانکہ وہ ان دونوں فاطمہ و قاسم سے چھوٹے تھے۔ حضرت جعفر بن برقان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یقیناً ان کو ایک بار دبایا گیا، اگر کسی عمل کے سبب کوئی قبر کے دبانے سے نجات پاتا تو سعد ضرور نجات پاتے۔ عبد المجید بن عبد العزیز کے والد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ فرمایا مجھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر کا ان کو دبانا یاد آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمراہ شرکت کر کے واپس ہوئے۔ چلتے چلتے اچانک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کرام بھی آگے آگے جا کر رک گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عرض کی گئی یا نبی اللہ آپ پیچھے کیوں رک گئے؟ ارشاد فرمایا حضرت جب سعد بن معاذ کو قبر میں دبایا گیا تو میں نے وہ آواز سنی۔ صحابہ نے عرض کی انہیں بھی قبر نے دبایا ہے، حالانکہ ان کی وفات پر تو عرش جھوم اٹھا تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ہاں سعد کا زیادہ مرتبہ ہے یا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دبایا گیا کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی تھی۔
مصنف کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ایک لحاظ سے منکر ہے اور اس کی سند معدل ہے، جبکہ درست یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو قبر نہیں دباتی۔